morning, Assalamu alaikum to all the beautiful ones. सब खूबसूरत लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत मज़ेदार ठंडी और पीसफुल सुबह बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत आसानी कर दे और बहुत अच्छे सबब पैदा करे हमेशा, और हम सबको, हमारे वालिदैन को, हमारे बच्चों को, हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे हस्बैंड्स को और बंदों की वाइफ्स को, हमारे बहन भाइयों को, हमारे असातिज़ा को, सबको, इवन हमारे हेल्पर्स को, सबको अल्लाह ताला अपने ख़ास हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सब पर अपना ख़ास करम किए रखे और अपनी सख्तियों से हमें महफूज रखे और किसी किस्म के अज़ाब से हमें महफूज रखे। बस आज मैं भी नाश्ता करके बैठी थी और साथ में चाय पी रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मुझे बातचीत करनी चाहिए, कुछ गपशप का एक सेशन होना चाहिए। बस होता बेसिकली ये है कि बहुत सारे दिन मैं गायब हो जाती हूँ क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, और तीनों स्कूल गोइंग हैं, अर्ली ईयर्स में हैं, और उनके साथ मुझे माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का, उनकी प्रेजेंस की वजह से है कि मुझे बहुत सारा टाइम उनको देना होता है। तो ये कहना बहुत आसान होता है, हम सबके लिए टाइम भी ज़रूर निकालते हैं और हर काम के लिए भी निकालते हैं, अपने आसपास के लोगों के लिए भी निकालते हैं, पर ऑब्वियसली आपकी प्रायोरिटी आपका घर है, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है। तो उसमें बहुत दफ़ा आप बहुत सी चीज़ों को प्रेफरेंस देते देते कुछ चीज़ों को आप थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं, और वो पीछे छोड़ने वाली चीज़ें क्या होती हैं? घर की सफाई नहीं हुई, डस्टिंग नहीं हुई, कपड़े पाइल अप हुए हैं, वॉशिंग आपने करके रख दी और उसके बाद वो कपड़ों का ढेर लगता गया, और ऑब्वियसली किसी एक दिन आप फ़ारिग होंगे तो उसको तय करेंगे, बच्चों के अलग अलग कपड़े सेट करेंगे, उनके खानों में रखेंगे, कबर्ड्स उनकी सेट करेंगे। तो ये सारे काम हफ़्ते में एक दफ़ा, 2 हफ़्ते में, मैं तो कहती हूँ महीने में, 2 महीने में भी एक दफ़ा आप कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इफ़ यू आर लिविंग अलोन और आपको पता है कि कोई प्रेफरेंसेस की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जी हर वक्त घर चमकदार हो और लश लश कर रहा हो, और सेकेंडली ये कि अगर आपके घर में कोई मेहमानदारी नहीं है कि हर रोज़ कोई ना कोई आ रहा है, ऑब्वियसली जहाँ मेहमानदारी होती है वहाँ पे आपको बहुत सारी और चीज़ों को देखना पड़ता है। तो मेरा ये ख़्याल है कि एट टाइम्स हम अपनी प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं, और उन प्रेफरेंसेस में ऑब्वियसली एक जान है ना, आप हैं, मैं हूँ, हम एक हैं। हमने बच्चों को भी देखना है, हमने घर को भी देखना है, हमने खाना भी बनाना है, हमने सफाइयाँ भी करनी हैं या करवानी हैं, ऑब्वियसली वॉशिंग भी होगी, और दिन में 2 टाइम 3 टाइम बच्चों को आपने प्रॉपर खाना देना है। जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे उनको खाना खिलाना है, कारी साहब का टाइम हो जाएगा, फिर उनकी पढ़ाई का टाइम है, 2 3 4 घंटे अकॉर्डिंगली आप उनको पढ़ाई का टाइम देंगे छोटे बड़े क्लासेस के हिसाब से, और उसके बाद फिर शाम हो जाएगी, उनको कहीं ना कहीं बाहर लेके जाएंगे आप, पार्क्स में, फ़ुटबॉल क्लब हो सकता है, कोई क्रिकेट का हो सकता है, या इवन बच्चे खुद ही बाहर खेल रहे हैं तो आपने उन पर नज़र तो रखनी है ना। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आप एक चाय का कप पकड़ेंगे साथ और जाके बच्चों के साथ बाहर बैठ जाएंगे, ताकि आपके बच्चे नज़र में भी रहें और वो एक आउटिंग को एंजॉय भी कर लें, चाहे वो घर के अंदर ही खेल रहे हैं, लॉन में या सड़क पे, गेट के सामने, वॉट जो भी आपकी प्रेफरेंस है, जो भी बच्चा आपका अवेल करता है उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें फिर उसके बाद फिर ज़ाहिर है शाम हो जाएगी, शाम की कोई ना कोई छोटी मोटी एक्टिविटी होगी बच्चों की, फिर रात को सोने से पहले ज़ाहिर है आप आधा पौना घंटा बच्चों को देंगे, जो उनका पर्सनल टाइम होगा, उसमें आप उनसे कोई अच्छी बातें करेंगे, कुछ अच्छी दुआएं उनको पढ़ाएंगे, कुछ उनको सुनाएंगे, कोई इस्लामिक वाक़यात की आप बात करेंगे, नमाज़ों का ज़िक्र करेंगे, और कोई नहीं तो फिर आप स्कूल की रूटीन डिस्कस करेंगे बच्चों से। अब मेरी छोटी बेटी जब स्कूल से आती है तो माशाल्लाह उसके पास एक कहानी होती है पूरी मुझे बताने के लिए, फ़लाने बच्चे ने मुझे ये कहा, फ़लाने ने ये कहा, फ़लाने ने मुझे मारा, फ़लाने ने मुझे ये चीज़ दी, उसने मेरी हेल्प की, टीचर ने आज मुझे ये स्टार दिया, टीचर ने आज मुझे स्टार नहीं दिया और सारे बच्चों को दिया, मतलब दे हैव अ लॉट टू से। तो आपने उस सब को सुनने के लिए उस पेशेंस और उस हिम्मत को अपने अंदर स्टोर करना है, बजाय इसके कि सारा दिन रात आप अपने आप पे एक्स्ट्रा बर्डन डालें। काम आपने सारे करने हैं, उसमें कोई शक नहीं है, आपका घर भी साफ़ सुथरा हो, खाना भी तैयार हो, सब कुछ नीट हो, प्रेफरेंसेस सेट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। और आपकी प्रेफरेंस जब आपके बच्चे हैं या आपका हस्बैंड है तो आपने उनके लिए वो टाइम रखना है, बजाय इसके कि आप फ़ालतू चीज़ों में वो टाइम वेस्ट कर देते। तो एट टाइम्स हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग है ऑब्वियसली,
اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، لیکن اٹ ڈز ہیپن۔ تو بس آج میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں بس یہی سوچتے میں نے سوچا کہ ایک چائے پیتے پیتے مجھے ایک گفتگو کا سیشن آپ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو یہ ہماری اپنی فیلنگز ہوتی ہیں بیسیکلی، اور دوسرا یہ کہ کچھ ٹائم ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے لیے نکالیں، کچھ ٹائم آبویسلی اگر ہم کہیں دور بیٹھے ہیں تو ان کو کال کر لیا کریں، دن میں نہیں، 2 دن میں نہیں، 3 دن میں نہیں، تو ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ ہم انہیں ضرور یاد کریں، ان سے بات کریں، ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں۔ اور پھر اگر وہ کسی ریکوری فیز میں ہیں، کسی مشکل ٹائم سے فار ایگزامپل کسی بھی وجہ سے گزر رہے ہیں، تو پھر آبویسلی وہ ایک سینسٹیو سائڈ ان کی ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو اس میں اب آپ کو پھر ان کا تھوڑا سا ساتھ ذرا زیادہ دینا پڑتا ہے، ان کی بات سننی پڑتی ہے، ان کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ان کے پاس اویلیبل ہیں تو ان کے آپ پاس بیٹھ سکتے ہیں، اور پاس بیٹھ کے ایک فیلنگ ہی انف ہوتی ہے، وہ صرف پاس بیٹھنے کی فیلنگ۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت ساری باتیں کرنی ہے بیٹھ کے، صرف آپ کی جو پریزنس ہے نا اس کو ہی وہ اتنا فیل کر سکتے ہیں، بیکاز اٹ از اے کائنڈ آف ڈاؤن فال، ایک ایج کا ڈاؤن فال ہے، ہم سب نے اس سے گزرنا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہم اپنی لائف میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ آبویسلی ہمارے پیرنٹس کو کہیں نہ کہیں، یا ہمارے بزرگوں کو، گھر کے بڑوں کو کہیں نہ کہیں ایک تنہائی کا احساس تو ضرور ہوتا ہے، اور اس تنہائی میں اگر ہم ان کو کچھ ٹائم دیتے ہیں، کچھ اچھے لمحات ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ ایکسپلین نہیں کریں گے، آپ کو بتائیں گے نہیں کہ ہم فیل کیا کر رہے ہیں، ہمارے بڑے بزرگ، لیکن اس میں ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے انڈرسٹینڈ کہ ہم ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں، روٹین سے تھوڑا زیادہ ٹائم دیں جب ہمیں یہ فیلنگس آ رہی ہوں۔ تو میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ ڈیفینیٹلی آپ لوگ بیٹھیں اپنے پیرنٹس کے پاس، اپنے دادا دادی، نانا نانی، جو بھی آپ کے گھر میں ہیں بڑے، ان کو ضرور تھوڑا سا ٹائم دیں۔ کل ہی مجھے ایک واقعہ میں نے سنا، تو مجھے بلکہ امی نے ہی سنایا واقعہ، وہ اس میں بیسیکلی میں ایگزیکٹلی کوٹ تو نہیں کر سکوں گی، لیکن یہ تھا کہ ہمسائے ایک فیملی رہتی تھی، تو ان کے ہمسائے میں ایک اور فیملی تھی، میاں بیوی تھے، ان کے بچے نہیں تھے، اور ایک ان کی بوڑھی ماں تھیں، اور وہاں سے روز لڑنے جھگڑنے کی، شور شرابے کی آوازیں آنی، اور پھر پتہ چلا کہ جی ایک دن بہت مارا گیا ان خاتون کو جو بڑی تھیں، اور پھر کچھ اس طرح کا۔ تو جو یہ گھر والے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ جی بیگم نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم کچھ دن کے لیے جو وہ بڑی بزرگ خاتون ہیں ان کو ہم اپنے گھر لے آئیں۔ اب یہ بندہ مان نہیں رہا تھا، اوبویسلی آپ کیسے اس طرح کر سکتے ہیں کہ کسی کے پیرنٹس کو آپ اپنے گھر لے آئیں، لیکن خیر جیسے تیسے کر کے انہوں نے کہا کہ جی ان کو فالج تھا، تو وہ بندہ گیا اس خاتون کے بیٹے کے پاس اور کہا کہ جی میری بیوی جو ہے فالج کا علاج کرتی ہے، تو آپ کچھ دن کے لیے ان کو ہمارے پاس چھوڑ دیں۔ وہ بہت خوش ہو گئے کیونکہ وہ آلریڈی تنگ تھے، اور روز کے جو شور شرابہ یہ لوگ سن رہی تھی فیملی یہ والی، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ ہاں یہ تو انہیں خوشی ہوئی ہے، اور یہ لوگ، ان کی یہ نیت تھی کہ ہم کچھ دن ان کو اپنے پاس رکھیں گے، ان کا خیال رکھیں گے، اور ان کی اچھے سے دیکھ بھال کریں گے۔ تو وہ مان گئے، اور یہ بندہ جو ہے ان خاتون کو، ان آنٹی کو اپنے گھر لے آیا، اور ان میاں بیوی نے ان خاتون کو اپنے پاس رکھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، ہفتہ، مہینہ، سالوں سال گزر گئے، اور وہ خاتون بہت بہتر ہو گئیں۔ انہوں نے ان کو دوائی کے ساتھ علاج کیا، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ علاج کیا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا، اور اس طرح آہستہ آہستہ یہ ایک عام سی فیملی کے یہ 2 میاں بیوی تھے جو کہ جن کی اولاد نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ان کی اولاد ہو گئی، ان کا پہلے ہی سال اس بندے نے گاڑی لے لی، پھر ان کا گھر بن گیا، پھر بزنس بڑھتا گیا، اور بڑھتے بڑھتے سب کچھ بہت بہتر ہوتا گیا۔ اور تیسرے سے چوتھے سال میں یہ میاں بیوی، یہ آنٹی بزرگ جو نیبرز سے آئی تھیں، اور ان کا بچہ، یہ لوگ حج پہ گئے، اور اسی طرح بس ٹائم گزرتا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پہ اتنی نعمتیں اپنی اتاریں اور اتنا فضل اپنا کیا۔ کچھ سال گزر گئے تو وہ خاتون جو تھیں، جو بڑی بزرگ تھیں آنٹی، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔
کچھ عرصہ گزرا تو جناب ہوا یہ کہ ایک دن صبح بیوی اٹھی تو اس نے میاں کو بتایا کہ مجھے نا آج رات خواب آیا ہے کہ وہ آنٹی جو ہیں، اماں ان کو کہتے تھے، وہ میرے خواب میں آئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آؤ کوثر میں تمہیں پل صراط پار کرواؤں اور جنت میں چلیں۔ تو یہی خواب جب اس نے اپنے ہسبینڈ کو سنایا تو وہ بندہ بالکل خاموش رہا، اور بعد میں اس نے سوچا کہ مجھے بھی آج رات یہی خواب آیا ہے کہ اس خاتون نے مجھے کہا، اماں نے مجھے کہا کہ وہ کوثر کھڑی تمہارا انتظار کر رہی ہے پل صراط کے پار، آؤ میں تمہیں لے کے چلوں۔ تو یہ کچھ ایگزامپلس ہوتی ہیں ہمارے پاس جو کہ سچ مچ ہمارے آس پاس ہے، موجود ہیں، جن کو ہم فیل نہیں کر سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے وسائل دیے ہیں جن کا ہم شکر ادا کرنے لگیں تو ہم بیٹھے ہی رہیں اور شکر ہی نہ ادا کر سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی سوچ بھی دے کہ ہم کسی کے کام آ سکیں، کسی کا خیال کر سکیں، اور یہی چیزیں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں اور جو بعد میں ہمارے کام آئیں گی اگلے جہان میں، جو ہمارے یا ہماری اولاد کے، ہمارے بڑوں کے، والدین کی، کسی کی بھی بخشش کا ذریعہ بنیں گی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے ڈیلی بیسس پہ، اس طرح کا کوئی بڑا کام ہم نہیں بھی کر سکتے تو کوئی چھوٹے چھوٹے کام ہم کریں۔ کسی کو سلام میں پہل کر سکتے ہیں، سڑک سے کوئی پتھر اٹھا کے سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں، کسی سے پیار سے بات کر سکتے ہیں، ہنس کے بات کر سکتے ہیں، بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ تو بس میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے موقع دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ تمام کام کر سکیں۔ تو میرا خیال ہے یہ ذرا زیادہ ہی ایموشنل ہو گیا، کیونکہ جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر تھوڑا سا کچھ ماحول ایسا ڈیولپ ہو جاتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اٹ واز اے ویری گڈ ٹاکنگ ٹو یو۔ صبح سویرے بہت ہی مزہ آیا مجھے یہ ساری ڈسکشن کر کے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بہت خوش رکھے۔ تھینک یو فار ہیئرنگ می، تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔